الصلاة خير السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ہم اکثر اوقات اپنے پیروں پر خود ہی کلہاڑی مار رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے ساتھ خود ہی جرم کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ ہم اپنے گھروں میں بہت سے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے گھروں سے برکت کو ختم کرنے کا سبب بنتے ہوتے ہیں اور ہمیں ان کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، بلکہ ہم یہ شکوے اور یہ شکایتیں کرتے پھرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بے برکتی ہے، بے سکونی ہے اور تنگیوں کے ڈیرے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں 10 ایسے کاموں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو کام ہمارے گھروں میں برکت کو ختم کرنے والے ہیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ کہیں آپ ان کاموں سے کسی کام کا اضطراب تو نہیں کر رہے ہیں۔ یہ 10 کام کون کون سے ہیں، اس حوالے سے ہم آپ کو مکمل تفصیلات بتائیں گے، لیکن پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ آپ کو معلومات کے سمندر میں لے جایا جائے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ اسی طرح کی روز کی ویڈیو آپ کی خدمت میں لاتے رہیں۔ پیارے دوستو، بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ یاد رہے کہ انسان کی زندگی میں برکت ہو تو انسان کی زندگی موجودہ نعمتوں میں بڑی پرسکون گزرتی ہے، اور اگر انسان کی زندگی میں برکت نہ ہو، انسان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ اس لیے چاہیے کہ زندگی میں ایسے کاموں سے بچا جائے جو انسان کی زندگی سے، انسان کے گھر سے برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ آج جن 10 کاموں کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، یہ ہم نے مختلف ذرائع سے اکٹھے کیے ہیں۔ انہیں غور سے سنیں اور ان کاموں سے اجتناب کریں تاکہ ان کاموں کی وجہ سے آپ کا گھر بے برکتی سے بچ سکے۔ آئیے دوستو، ہم آپ کو ان 10 کاموں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ پہلا کام ہے اندھیرے میں کھانا کھانا۔ یاد رہے، اندھیرے میں کھانا کھانا شیطان کا کام ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ روشنی میں کھانا کھائے۔ اندھیرے میں کھانے میں کوئی ایسی چیز گر سکتی ہے جو کہ نقصان کا باعث بن سکتی ہے، اور یہ نہ صرف کھانے والوں کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے بلکہ ان سے پورے گھر کو پریشانی ہو سکتی ہے، اور یوں کھانا ضائع ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ یاد رہے کہ جس گھر میں کھانا ضائع کیا جاتا ہے اس گھر میں پریشانیاں آتی ہیں۔ نمبر 2، رات کو جھاڑو دینا۔ یاد رہے کہ جھاڑو دینا، کپڑے دھونا یہ دن کا کام ہے، رات کے نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، میں نے رات کو سکون کے لیے پیدا کیا اور دن کو کام کے لیے بنایا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ دن کے کام دن ہی میں کرنے چاہیے، جبکہ دن کے کام رات میں اور رات کے کام دن میں کیے جاتے ہیں تو گھر میں پریشانیاں آتی ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، باعمر مجبوری شام کو یا رات کو جھاڑو لگایا جا سکتا ہے۔ کسی وجہ سے گھر میں گندگی بن گئی ہے تو جھاڑو لگا کر صاف کر دیں، لیکن رات کے وقت جھاڑو لگانے کی عادت نہیں بنانی چاہیے۔ نمبر 3 پر جو کام ہے وہ ہے پھونکوں سے چراغ کو بجھانا۔ آگ کو پھونک مار کر بجھانے سے منع کیا گیا ہے۔ جب کبھی چراغ کو بجھانے کی ضرورت پڑے تو اس کو ہاتھ کی ہوا یا اور کسی طریقے سے بجھانا چاہیے، نہ کہ منہ کے ساتھ پھونک مار کر۔ اس کو بھی بے برکتی کا سبب کہا گیا ہے۔ اور نمبر 4 جو کام ہے وہ ہے جھوٹ بولنا۔ یاد رہے، جو شخص بات بات پر جھوٹ بولتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، اور جس شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو گھر سے برکت ختم ہو جائے گی اور گھر میں پریشانیاں اور بے برکتی آئے گی۔ نمبر 5 ہے قبرستان میں باتیں کرنا اور ہنسنا۔ یاد رہے کہ قبرستان میں جا کر دنیا کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ قبرستان میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے اور قبروں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ایک دفعہ ہمیں بھی اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے اور اسی طرح سے قبر کے پیٹ میں سما جانا ہے۔ یاد رہے کہ قبرستان میں جتنی دیر بھی رہیں ہمیں چاہیے کہ قرآن کی تلاوت اور ذکر و اذکار کریں اور قبرستان والوں کے لیے اس کا ایصال ثواب کریں۔ اور نمبر 6 پر جو کام ہے وہ ہے دل و دماغ میں برے خیالات رکھنا۔
یاد رہے کہ برے خیالات کا آنا انسان کے بس میں نہیں، لیکن خود سے برا سوچنا اور ایسے خیالات کو دماغ میں رکھنا درست نہیں ہے۔ ایسے خیالات سے انسان کو اپنی جان چھڑانی چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ جب بھی برا خیال آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا چاہیے، یوں شیطان بھاگ جاتا ہے اور دل و دماغ سے برے خیالات بھی چلے جاتے ہیں۔ اور نمبر 7 پر جو کام ہے وہ ہے بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا۔ یاد رہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے۔ یہ ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی سنت ہے، گھر میں اور رزق میں برکت کا سبب بھی ہے۔ اگر کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھو جائیں گے تو گھر میں بے برکتی آئے گی اور ہمارے رزق سے گھر میں برکت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے چاہیے کہ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے کا اہتمام کیا جائے۔ یاد رہے کہ بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانے سے ہاتھوں کا میل کچیل اور جراثیم بھی پیٹ میں چلے جاتے ہیں، جو نہ صرف بیماریوں کا باعث بنتے ہیں بلکہ گھر کے اندر پریشانیوں کا بھی سبب بنتے ہیں۔ نمبر 8 یہ ہے کہ ماں باپ کو ستانا۔ یاد رہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو اور انہیں تنگ بھی مت کرو، یعنی کہ ذرہ برابر بھی پریشان مت کرو۔ ان کا اپنے اوپر احسان یاد رکھو کہ تمہاری پرورش کے لیے انہوں نے کیسی کیسی پریشانیاں برداشت کی ہیں۔ اس لیے جس گھر میں والدین کو ستایا جاتا ہے، جس گھر میں والدین کی نافرمانی کی جاتی ہے تو برکت اس گھر سے اٹھ جاتی ہے، اس گھر میں بے برکتی اور پریشانی آتی ہے۔ یاد رہے کہ ماں باپ کو جب ستایا جائے گا تو ماں باپ کے دل سے بد دعا نکلے گی، اور جب ماں باپ کے دل سے بد دعا نکل گئی تو پھر ایسا شخص کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کی زندگی میں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ یاد رہے جس طرح سے والدین کی دعاؤں سے انسان کی زندگی میں برکتیں آتی رہتی ہیں، اسی طرح سے ان کی بد دعا سے برکتیں ختم بھی ہو سکتی ہیں۔ اس لیے اپنے والدین کی قدر کریں۔ اور 9واں جو کام ہے وہ ہے مکڑی کا جالا چھوڑنا۔ یاد رہے جس گھر میں مکڑی کے جالے چھوڑے جاتے ہیں اور صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا تو اس گھر میں بھی بے برکتی ہوتی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ گھر سے مکڑی کے جالوں کو صاف کیا جائے۔ اور نمبر 10 پر جو کام ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرنا، یعنی کھانا کھانے کے بعد اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرنا، یہ بھی گھر سے برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتا ہے، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں ان میں اضافہ کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس لیے ناشکری سے بچنا چاہیے۔ اگر اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی جائے گی تو گھر سے برکت چلی جائے گی اور گھر میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آئے گی، جس کی وجہ سے بے برکتی اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پیارے دوستو، یہ تھے وہ 10 کام جو گھر میں بے برکتی کا سبب بنتے ہیں۔ یاد رہے یہاں ان کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے، وہیں پر یہ بھی ضروری ہے کہ ایسے کام کیے جائیں جو گھر میں برکت کا سبب بنے، جن میں سب سے زیادہ اہم نماز کی پابندی ہے۔ ہمارے گھر کا ہر شخص نماز کی پابندی کرنے والا ہو، اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہو، چھوٹے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے اور استغفار کی کثرت کی جائے۔ گھر میں اللہ تعالیٰ کے احکام اور پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کیا جائے تو پھر دیکھیے کیسے گھر کے اندر برکتیں ہی برکتیں آتی ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیں، اور مزید ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔